بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی اٹس اے گریٹ پلیجر اینڈ آنر ٹو بی ہیئر ٹوڈے. اور آج آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جس تعداد میں آپ لوگ یہاں جائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے. اور جو اس کانفرنس کی اس ٹاپک کی جو تھیم ہے وہ بیسکلی ہے رانگ نمبر. اور رانگ نمبر میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کون کون سے ایسے آئیڈیاز ہیں, کون کون سی ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جو آج ہمیں اثر انداز کر رہی ہیں اور ان کی وجہ سے ہم اور ہماری اگلی جنریشنز افیکٹ ہو رہی ہیں. تو میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے LGBT کیوں, کہ آخر LGBT کیوں اس کو فالو کیا جائے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ ہم کچھ بات کر پائیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تاریخ بیان کرنا چاہوں گا کہ امریکہ کے اندر جب جس کو سیکشول ریولوشن کہتے ہیں 1960s اور 70s میں جب یہ آیا تو اس ٹائم پہ جزاک اللہ خیر, تو اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ میں جب سیکشول ریولوشن آتی ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ پہلے مذاہب کے اندر اور جو کنزرویٹو سویلائزیشنز تھیں اور لوگ تھے ان کے اندر یہ کانسیپٹس ایک تھے لیکن ان کو تقسیم کر دیا گیا. مثال کے طور پہ سیکشول ریلیشنز یعنی ایک مرد اور عورت کا آپس میں جو تعلق ہے وہ, اس کے ساتھ ساتھ ریپروڈکشن یعنی کہ بچے ہونے کا جو عمل ہے یا پروسیس ہے وہ, اور شادی یعنی میرج. یہ تینوں چیزیں ایک ہی ڈبے میں سمجھی جاتی تھیں کہ شادی ہوگی تو سیکشول ریلیشنز بھی ہوں گے اور ریپروڈکشن بھی ہوگی. لیکن کیا ہوا کہ جب یہ سیکشول ریولوشن امریکہ میں آتی ہے, یہ 1960s کی بات ہے, تو ان تینوں کو سیپریٹ کر دیا گیا کہ آپ کے سیکشول ریلیشنز ہو سکتے ہیں وداؤٹ ریپروڈکشن اینڈ وداؤٹ میرج, اینڈ لائک وائز آپ کی جو ریپروڈکشن کا عمل ہے وہ وداؤٹ سیکشول ریلیشنز بھی ہو سکتا ہے تھرو IVF اینڈ سو آن. اس کے لیے کچھ میکنزمز نکل آئے. اور میرج جو ہے وہ سمپلی ایک لائف سٹائل چوائس بن گیا کہ اگر آپ بہت ہی کسی کو شوق ہو رہا ہے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ باندھ کے رکھنے کا اپنے آپ کو تو وہ شادی کر لے, ادروائز اٹ واز ناٹ سم تھنگ دیٹ پیپل وڈ اپریشیٹ. تو 1960 سے لے کے اب تک جو ہے وہ یہ تین جو چیزیں ہیں جو کہ کلاسکلی ایک ہوا کرتی تھیں ان کو سیپریٹ کر دیا گیا. اچھا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا جو فیملی سسٹم ہے اس کو ریڈیفائن کیا گیا. اب فیملی کا مطلب ماں باپ نہیں ہے بلکہ سنگل پیرنٹ فیملی بھی ہے, اور اس کے علاوہ دو پیرنٹس میں سے دونوں ہی میلز ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اب ایک سیکشول فریڈم ہے. اینڈ دا کوٹ دے یوز واز لو از لو, پیار پیار ہوتا ہے چاہے مرد کا مرد سے ہو یا عورت کا عورت سے ہو یا جس طرح بھی ہو. تو فیملی ڈائنامکس چینج کر گئے. اور اسی کے ساتھ میرج جو ہے وہ ایک obsolete سا کانسیپٹ ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے کہ باہر کے ملکوں میں میرج اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے پیچھے بہت لوگ مرتے ہوں. وہ کہتے ہیں جب ہمیں فری میں ایک چیز مل رہی ہے تو مجھے باندھنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس میں زیادہ جو فیوریبل نتائج ہیں وہ مردوں کے لیے زیادہ ہیں, کیونکہ کلاسکلی ٹریڈیشنلی یہ تھا کہ مردوں کو نان نفقہ اٹھانا پڑتا تھا, خرچہ پانی اٹھانا پڑتا تھا. تو جب وہ ذمہ داری نہیں ہے تو وہ ملٹیپل پارٹنرز اور ملٹیپل ریلیشن شپس میں جا سکتے ہیں وداؤٹ اینی رسپانسبلٹی. اسی طرح سے دوسری چیز جو اس سیکشول ریولوشن کے نتیجے میں آئی وہ یہ ہے کہ تین اور کانسیپٹس جو کہ ٹریڈیشنلی ایک تھے ان کو سیپریٹ کیا گیا. یعنی کہ پیدائشی طور پہ بایولوجیکل سیکس, آپ کا بچہ جو ہے وہ مرد پیدا ہوا ہے یا عورت پیدا ہوا ہے. اور دوسری چیز انہوں نے ڈال دی اس کا جینڈر ایکسپریشن, کہ وہ ٹھیک ہے تو مرد لیکن وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرتا ہے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی سیکشول اورینٹیشن کیا ہے, اس کا رجحان کس طرف ہے, اس کی رغبت کس طرف ہے. تو کلاسکلی یہ تھا کہ ایک مرد ہوگا, میل ہے, اٹ واز نون کہ اس کا جینڈر ایکسپریشن بھی میل ہی ہوگا, یہ ایک عام سی بات ہے. اور پھر اس کی جو سیکشول اورینٹیشن ہوگی وہ ہیٹرو سیکشول ہوگا, یہ ایک سٹینڈرڈ سی بات تھی. لیکن اب ان تین چیزوں کو بھی سپلٹ کیا گیا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ مرد ہو, آپ کا جینڈر ایکسپریشن کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب تو وہ تقریباً 99 یا 1000 یا انفینٹ نمبر آف جینڈرز کہہ رہے ہیں. تو آپ مرد ہو, آئیڈینٹیفائی کرتے ہو, جینڈر ایکسپریشن آپ کا بلی کا ہے, اور آپ کی سیکشول اورینٹیشن جو ہے وہ پین سیکشول ہے. Now what does this mean? This could mean anything. اور اوپر سے آپ یہ بھی تھوڑا سا تڑکا لگا دیں کہ میں جینڈر فلوئڈ ہوں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں صبح کو مرد ہوتا ہوں, شام کو عورت ہوتا ہوں, دن کے 2 بجے بلی اور شام کو 4 بجے کتا ہوتا ہوں. یعنی آپ کی مرضی ہے, آپ جس طرح مرضی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں. تو یہ ایک پاگل پن جو ہے یہ ہمارے اوپر اس وقت مسلط کیا جا رہا ہے ان دا فارم آف دیز 3 تھنگس.
تو اب ان تین چیزوں کو کلاسکلی یہ ایک ہی تھا, یعنی فار ایگزامپل میل میل ہیٹروسیکشول, فیمیل فیمیل ہیٹروسیکشول, رائٹ. تو یہ ایک سمپل سی چیز تھی. اب کیا ہوا, اس کی وجہ سے جو آئیڈینٹی کرائسس پڑ گیا وہ یہ ہے کہ اب ایک مرد ہے, فلی فنکشننگ بایولوجیکل میل ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب چونکہ اپنے آپ کو فیمیل آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو خاتون تصور کرتا ہوں, اس لیے مجھے وہ سارے حقوق دیے جائیں جو خواتین کو ملتے ہیں. مثلاً ویمن کی جو جتنی بھی سپیسز ویمن کی ہیں وہاں پہ مجھے ایکسیس ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ کالج, گرلز کالج ہے, مجھے اس میں داخلہ چاہیے, اور اگر آپ نہیں دیں گے تو میں آپ پہ کیس کروں گا, کیونکہ آپ کون ہوتے ہیں میری سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کو چیلنج کرنے والے. If I feel like a woman, who are you to question my feelings? You cannot question my feelings. اگر میں لیڈیز یعنی گرلز کے ڈومز میں رہنا چاہتا ہوں تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ میں اپنے آپ کو لڑکی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے شام کو میں پھر مرد ہو جاؤں. تو چونکہ میں ابھی اپنے آپ کو لڑکی کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, تو بیسیکلی اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو مرد ہے وہ اپنے آپ کو فیمیل آئیڈینٹیفائی کرے, اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اسٹیٹ اس کو ایکنالج کرے اور اس کی بات کو مانے, اس کو تسلیم کرے, اور پھر جو جو سپیسز ہیں ویمن کی اس میں وہ چلا جائے. میں آپ کے سامنے 2-4 مثالیں رکھتا ہوں ویسٹ کی. ویسے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو پوری ویڈیوز یہاں دکھاؤں, لیکن کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ جب مرد اپنے آپ کو عورت آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو اس سے سوسائٹی میں کیا بگاڑ آتا ہے. سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے دا گارڈین نیوز پیپر کا ایک آرٹیکل ہے جس میں ایک مرد, ایک 52 ایئر اولڈ میل جو ہے وہ اپنے آپ کو فیمیل آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. یہ کنوکٹڈ ریپسٹ تھا, فیمیل پریزن میں جاتا ہے, 2 خواتین کو ایک ہی رات میں ریپ کر دیتا ہے کیونکہ یہ آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا ایز اے فیمیل, اور اس نے کہا کہ جی مجھے فیمیل پریزن میں ڈالا جائے, مجھے کیوں مردوں کے پریزن میں لے کے جا رہے ہیں جب میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ میں ایک فیمیل ہوں. تو اس کا جب بیڑا غرق ہوا پھر جا کے ان کو سمجھ آئی کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے, لیکن ابھی بھی انہوں نے اپنا لا چینج نہیں کیا. لا میں ابھی بھی کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ میں فیمیل ہوں تو اس کو فیمیل ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ایک کنوکٹڈ ریپسٹ تھا جو جا کے فیمیل پریزن میں جس نے پناہ لی. اس کے بعد یہ ایک ورجینیا کے ایک جج تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹین ایجر جو کہ اپنے آپ کو کوٹ ان کوٹ ٹرانسجینڈر کہہ رہا تھا, اور تھا وہ میل لیکن وہ اپنے آپ کو فیمیل ظاہر کرتے ہوئے گرلز کے باتھ روم میں چلا گیا. وہاں جا کے ایک بچی کا ریپ کر دیتا ہے, اور پھر جا کے سمجھ آتی ہے بات کہ جی وہ بچی جو ریپ ہوئی, انہوں نے کہا جی فیمیل ریپ ٹو فیمیل. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا وہ فیمیل تھی نہیں, وہ ایکچولی مرد تھا جو کہ اپنے آپ کو فیمیل آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا. یہ تو ان کے سکولز کے حالات جو ہیں وہ وہاں چل رہے ہیں, کیونکہ باتھ رومز کے اندر بھی اب آپ ان کو روک نہیں سکتے. اگر ایک مرد اپنے آپ کو فیمیل کہہ کے فیمیل باتھ روم میں چلا جائے تو یہ پرابلم جو ہے اس کو سالو کرنے کا ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے. اسی طرح سے یہ آپ کے سامنے جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک امریکن اسپیشل فورسز کا آفیسر ہے جس نے اپنے آپ کو فیمیل آئیڈینٹیفائی کیا. MMA جو مکس مارشل آرٹس ہے اس کے کمپٹیشن میں خواتین کے خلاف اس نے فائٹنگ کی, اپنی اپوننٹ کا سر توڑ دیا اس نے, یعنی سر توڑنے سے مراد ہے اس کا اسکل کریک کر دیا, اتنا مارا اس کو, اس کا اسکل کریک ہو گیا, اینڈ ہی ون دا فائٹ although he was identifying as a female. یعنی ویسے ہم بات کرتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, ڈومیسٹک وائلنس بل ہونا چاہیے, ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں, لیکن ٹی وی کے اوپر اگر آپ ڈومیسٹک وائلنس دیکھ لیں اور مرد اپنے آپ کو وومن آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے تو یہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتی. یعنی لٹرلی when you, اور یہ ایک نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے. اس کا نام الانا مکلاخلن ہے, اس نے فائٹ کی. ایک اور ہے فیلن فاکس کے نام سے, وہ کئی ٹورنامنٹ جیت چکا ہے وہ مرد ہے, آئیڈینٹیفائی فیمیل کرتا ہے, فیمیل کا بیڑا غرق کر کے ٹورنامنٹ جیت کے آ جاتا ہے. تو یہ اور اس طرح کی درجنوں سپورٹس ایسی ہیں جہاں پہ مرد بالکل اسی طرح سے کر رہے ہیں. تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ میں آپ کو صرف ایک ٹپ آف دی آئس برگ بتا رہا ہوں جہاں پہ پرابلم کا آغاز ہوتا ہے کہ جب مرد اپنے آپ کو فیمیل آئیڈینٹیفائی کریں اور کوئی میکینزم نہیں ہے اس کو چیک کرنے کا, بس وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات مانی جائے. اور آپ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی فیلنگز کی بیس پر اس کی آئیڈینٹی بنائی گئی ہو, اس کی فیلنگز کی بیس پر اس کی شناخت کی گئی ہو. اگر یہ بات ہے تو میں آج ہی آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. تو اب میری بات سارے مانیں اور مجھے سیدھا وزیر اعظم ہاؤس لے کے جائیں. اس کے بعد میڈیا ٹیم آپ میری بات سن رہے ہیں نا, اس کے بعد یہاں سے سیدھا. تو بات یہ کسی کی فیلنگز جو ہے نا وہ قانون کو نہیں بدل سکتی, کسی کی فیلنگز جو ہے اس کی شناخت کو نہیں بدل سکتی. ریئلٹی ہوتے ہیں, اینڈ فیکٹس ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ یور فیلنگز. فیکٹس یہ ہیں کہ آپ بایولوجیکل میل ہیں, فیکٹس یہ ہیں کہ آپ ایکس کروموزوم کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, فیکٹس یہ ہیں کہ آپ کا ایک جینیٹیلیا ہے, آپ کے آرگنز ہیں, آپ کی بایو کیمسٹری ہے. ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے آپ اپنی فیلنگز کی بیس پہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو,
بلی کتا جانور جو مرضی کہتے پھریں آپ اور ہم آپ کی بات مان لیں. لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو ایلین آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو لٹرلی بلی اور کوئی اور جانور آئیڈینٹیفائی کرا کے سرجریاں کروا رہے ہیں. یہ وہ ویسٹ کی حالت ہے جو اس وقت ہو چکی ہے. اسی طرح سے جو تیسری چیز سیکشول ریولوشن کے اینڈ میں ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کا جو ڈیزائر ہے, آپ کی جو خواہش ہے, اور اس خواہش کے نتیجے میں جو آپ عمل کرتے ہو, اور پھر آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے. تو یہ تینوں چیزیں اسلامکلی دیکھا جائے تو یہ سیپریٹ ہے. خواہش ایک اور چیز ہے, آپ اس پہ ہو سکتا ہے عمل نہ کریں, خواہش آپ کو آئی لیکن آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. پھر ایک ہے آپ نے کسی چیز پر عمل کیا ہو, اور اگر وہ برا کام تھا تو اس کا گناہ ہوگا, اچھا کام تھا تو اس کا ثواب ہوگا. اور پھر آپ کی شناخت ہے. تو اگر ایک بندے کو خیال آ رہا ہے کہ مجھے چوری کرنی چاہیے, خیال آ رہا ہے, بھی ڈیزائر ہے چوری کرنی چاہیے, اس نے چوری کی نہیں ہے, تو کیا میں اس کو چور کہنا شروع کر دوں کہ تمہاری شناخت ہے کہ تم چور ہو؟ ایک بندے کو خیال آ رہا ہے کہ مجھے اس بندے کو قتل کر دینا چاہیے. ہوتا ہے نا کبھی کسی نے ٹریفک میں آپ کو کٹ کر دیا یا کسی نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دی, تو ایک پاسنگ تھاٹ آتا ہے کہ یار مجھے دل چاہ رہا ہے اس کو میں مار دوں. تو اگر ویسٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو وہ خیال بھی آیا ہے تو آپ وہی ہیں. یعنی اگر ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ابا جان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو مجھے لگتا ہے کہ میں ہم جنس پرست ہوں, تو ابا جان پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ حرکت کہیں خدا نخواستہ کر تو نہیں دی؟ کہتے نہیں میں نے کی نہیں ہے, لیکن میں اپنے آپ کو ہم جنس پرست آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں اینڈ اپنے آپ کو لیبل کر رہا ہوں کہ آئی ایم اے ہومو سیکشول, حالانکہ میں نے وہ ایکٹ نہیں کیا. تو اسلام میں تو یہ کہ اگر آپ نے وہ ایکٹ نہیں کیا, ابھی تک صرف سوچا یہ, تو آپ اس کے لیے قصوروار نہیں ہیں. حتیٰ کہ آپ اس سوچ کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر شروع کر دیں اور اس کے اوپر تدبر اور تفکر شروع کر دیں, تو پھر کہیں جا کے وہ گناہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے. لیکن اگر ایک خیال آپ کو آئے تو اس کی وجہ سے گناہ گار آپ نہیں ہوتے. لیکن ویسٹ یہ کہتا ہے نہ صرف گناہ گار ہونا یا نہ ہونا, بلکہ آپ کی شناخت اب یوں کی جائے گی. اور اگر ایک بچے میں ہلکی سی بھی ایسی بھنک بھی پائی جاتی ہے تو ہم اسٹریٹ اوے اس کو لیبل کر دیں گے کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے, یہ ہومو سیکشول ہے, یہ فلان ڈھمکا ہے, فوراً سے اس کو لیبل کیا جائے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ سوسائٹیز میں, معاشروں میں کسی کو بھی لیبل کرنے کا ہزاروں لاکھوں کروڑوں میکینزمز ہو سکتے ہیں. بھئی مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ وہ شخص جو کہ وائٹ رنگ کی ساکس پہنتا ہے, تو جو بھی لوگ وائٹ رنگ کی ساکس پہنتے ہیں آپ سارے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں وائٹ ساکس. تو ہم اپنے شناختی کارڈ پہ لکھوائیں گے کہ آئی ایم اے میل, آئی ایم پاکستانی اینڈ آئی ایم وائٹ ساکس. یہ میری شناخت ہے. اچھا میں اپنے آپ کو یوں بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ میں صبح ناشتے میں 2-4 انڈے کھا لیتا ہوں, تو میں آپ کو انڈے کھانے سے آئیڈینٹیفائی کروں گا. تو میں کہتا ہوں جی آئی ایم میل, آئی ایم پاکستانی, آئی ایم وائٹ ساکس اینڈ ایٹنگ ایگز سنڈروم سے میں سفر کرتا ہوں. تو یہ ایٹنگ ایگ سنڈروم بھی میری شناخت ہے. اسی طرح سے میں کہتا ہوں جی مجھے لسی پینے کا بہت شوق ہے, تو میں اس میں لسی بھی ڈال دیتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں جی مجھے موٹر سائیکل چلانے کا شوق ہے, میں اس میں موٹر سائیکل بھی ڈال دیتا ہوں. موٹر سائیکل بھی میرے نام کے آخر میں لکھا جائے. تو بات یہ کہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے تو کروڑوں طریقے ہو سکتے ہیں. وائی از اٹ کہ ویسٹ اتنا obsess کر رہا ہے کہ جو چیز میں بیڈ روم میں پریفر کرتا ہوں اس سے میری شناخت کی جائے؟ کیا ہمارے کریکٹر کا اتنا زوال آ چکا ہے کہ ہم انسان کے اخلاق اور کردار اور اس کے ویلیو, وہ کیا ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے سوسائٹی میں, وہ ڈاکٹر ہے, وہ سائنٹسٹ ہے, وہ کیا, یہ شناخت نہیں ہے. شناخت اب یہ واٹ آئی پریفر ان دا بیڈ روم, دس شوڈ بی مائی آئیڈینٹی ناؤ. تو کل کو آپ اور کیا کیا بتائیں گے ہمیں کہ اور کیا کیا بیڈ روم میں آپ پریفر کرتے ہیں, اس کی مزید آپ کیٹیگرائزیشن کریں گے کہ جی جو یہ پسند کرتے ہیں اور جو یہ پسند کرتے ہیں اور جو یہ پسند کرتے ہیں. انسانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ یعنی ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگوں کی شناخت کی ہے. اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا سائیڈ افیکٹ یہ کہ جی دیر آر نیو ویز ٹو آئیڈینٹیفائی یور سیلف اینڈ اے پرسن از نون بائی دیئر سیکشل پریفرنس, کہ جی میں ہومو سیکشول ہوں, میں بائی سیکشول ہوں, میں لیسبین ہوں, میں فلانا ہوں. LGBT کیا ہے؟ لیسبینز, گیز, بائی سیکشولز. وہ کہتے ہیں ہمیں حقوق دیے جائیں. اب وائٹ ساکس والے بھی سڑکوں میں نکلے, ہمیں بھی حقوق دیے جائیں, ہمیں حقوق نہیں مل رہے اپنے. لسی پینے والے بھی نکلے, ہمیں اپنی شناخت چاہیے, ہمیں اپنے حقوق ملنے چاہیے. لسی مہنگی بہت ہو گئی ہے, دیکھو پیٹرول کہاں چلا گیا, اس کی وجہ سے اس پہ بھی فرق پڑا ہے. موٹر سائیکل چلانے والے کہ ہمیں سڑکیں نہیں مل رہی, ہمیں سڑکیں جو ہے نا موٹر پہ کھولو بائکس کے لیے. یہ تو ویسے میرا جائز مطالبہ بھی ہے حکومت پاکستان سے کہ پلیز بھائی کھول دو موٹر پہ, یار کتنی دیر ہو گئی ہے. تو یعنی اب ہم کیا کریں, ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے سڑکوں پہ نکل آئے, بینر پلاکارڈ اٹھا لے کہ جی ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے. تو یہ صورتحال اس وقت ویسٹ میں, اور اب ہمارے یہاں پہ بھی یہ چیز امپورٹ ہو کے آ رہی ہے. اچھا یہ سارا جو فلسفہ ہے یہ بیسڈ ہے لبرل ایتھیکل ویلیوز پہ, جو کہ ہیڈنزم پہ بیسڈ ہے. یعنی ہمارے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی صحیح اور غلط کا تعین کیسے ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے قرآن و سنت سے. اللہ نے جو بات کہہ دی, اللہ نے کہا یہ کرنے والے کام ہے, ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں, وہ بتاتی ہیں
کہ آپ نے اس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے, مینج کرنا ہے. ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا. لیکن ویسٹ میں کیا ہے, کیونکہ لادینیت ہے, اللہ کو تو مانتے نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے اپنا جو فلسفہ گڑھا ہے ایتھکس کا, وہ ہے پرسوٹ آف ہیپینس, پرسوٹ آف پلیجر, کہ جس چیز میں پلیجر ہوگا وہ ہمیں کریں گے. ہاں, ہارم پرنسپل بیچ میں آ گیا کہ اس سے کسی کو اگر نقصان نہ ہو تو جائز ہے. یعنی مرد اور عورت گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں تو کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی نا, وہ آپس میں ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے, تو کوئی بندہ کمپلین کیوں کرے گا ان کے بارے میں. اچھا, دو بوائے فرینڈز ہیں, دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے, تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے وہ, تو یہ بھی جائز ہے. اسی اعتبار سے دیکھیں تو پھر انسیسٹ بھی جائز ہونا چاہیے, کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ معاف کرے کوئی ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیں تو اس میں بھی کسی اور کو نقصان تو نہیں ہو رہا, تو کل کو یہ انسیسٹ کو بھی الاؤ کر دیں گے. اسی طرح سے اور بھی بڑے بڑے گھنونے قسم کے کام ہیں جس میں کنسنٹ کے ساتھ کیا جائے تو وہاں پہ ربا بھی حلال ہے. سود ایک بندہ دے رہا ہے, ایک بندہ لے رہا ہے, خوشی سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بندہ خنزیر کھلا رہا ہے اور ایک کھا رہا ہے, نو پرابلم. ایک بندہ شراب پی رہا ہے, ایک پلا رہا ہے, نو پرابلم, کنسنٹ سے ہو رہا ہے نا. تو کوئی بھی کام جو پلیجر کا کام ہے اگر وہ کنسنٹ سے ہوتا ہے, اگریمنٹ سے ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے, یہ ان کی شریعت ہے, یہ ان کا قانون ہے, یہ ہمارا قانون نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ویسٹ کس ایجنڈا پہ چل رہا ہے, ان کا اصل یعنی ان کی روح کیا ہے, ان کے پورے ایتھیکل مورل فریم ورک کی روح کیا ہے, وہ ہیڈنزم ہے. ہیڈنزم پرسوٹ آف پلیجر, میں نے اپنے پلیجر کو میکسیمائز کرنا ہے اور بس یہ دیکھنا ہے کسی کو نقصان نہ ہو. لیکن مسئلہ اس میں یہ کہ وہ لانگ ٹرم نقصان کو نہیں دیکھ پاتے. سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز اور جو وہاں پہ اس وقت منکی پاکس اور وہ سارا جو معاملہ ہوا ہے, یہ تو ان کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ جب ہم دروازہ کھولیں گے تو اس سے معاشرے کے اندر کیا بگاڑ پیدا ہوگا. بلکہ اب تو پیڈوفیلیا والے, بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے, وہ لوگ بھی اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچوں کے ساتھ ہمارا کنسنٹ ہے, ہم بچوں کے ساتھ اگریمنٹ میں یہ کام کرتے ہیں. یعنی بچوں کو ہم ٹافیاں لے دیں گے, چاکلیٹس لے دیں گے, پلے اسٹیشن, ایکس باکس لے دیں گے, وہ ہماری شہوت کو پورا کر دیں, ہم ان کی جو بھی ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کر دیں گے, تو یہ میوچل اگریمنٹ میں ہوگا. تو ٹیکنیکلی آپ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر ہم کسی 5 سال کے بچے کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیں یا 2 سال کے ساتھ, یو کی ناٹ سے اینی تھنگ ٹو اس. تو یہ وہ بگاڑ ہے جس پہ ویسٹ آج پہنچ چکا ہے. کلیش آف سویلائزیشن کے نام سے کتابیں, اب تو بہت ساری اس ٹائٹل سے کتابیں آ چکی ہیں جہاں پہ بار بار اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اصل میں جو کلیش ہوگا وہ اسلام اور یہ جو ویسٹرن ورلڈ ویو ہے اس کا ہے. باقی ورلڈ ویوز کا آپس میں اتنا بڑا کوئی تصادم ہے نہیں جتنا بڑا اسلام کا, کیونکہ دونوں کی جڑیں بالکل مختلف ہیں. ہو سکتا ہے کہیں کہیں پہ ہمارا اگریمنٹ بھی ہو, کہیں کہیں پہ, یعنی ایسے 2 درخت ہیں جن کی شاخیں ہو سکتا ہے کہیں ملتی ہوں, کچھ کامن چیزیں ہوں, لیکن ان کی جڑیں بالکل مختلف ہیں. اسلام کھڑا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کی بیس پر کہ جو اللہ کی بات ہوگی وہ آخری ہے, اور یہ لوگ اپنے نفس کے پجاری ہیں. یہ کہتے ہیں جس میں ہمیں مزہ آئے گا وہ کریں گے. اور جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ بھئی یہ چیز تو غلط بھی ہو سکتی ہے, تو کہتے ہیں نہیں, ہم لوگ سوشل کنسنسس لیں گے. سوشل کنسنسس, سوسائٹی فیصلہ کرے گی. اور تاریخ گواہ اس بات کے لیے کہ سوسائٹی ہر دفعہ صحیح نہیں ہوتی, سوسائٹی کئی دفعہ غلط ہوتی ہے. آپ ہٹلر کی مثال لے لیں, ہٹلر نے سوشل کنسنسس کے ساتھ 6 ملین جوز کو ایگزیکیوٹ کر دیا تھا. اینشنٹ روم کے اندر جو گلیڈیٹوریل کامبیٹس ہوتے تھے, یعنی بڑے بڑے اسٹیڈیمز کے اندر لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا تھا لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے, یہ سوشل کنسنسس کے ساتھ ہوتا تھا. اور اسی طرح سے درجنوں مثالیں اور آپ کو ملتی ہیں. ابھی حال ہی میں کی ایگزامپل ہے, پچھلے لاسٹ 100 ایئرز میں نارتھ امریکن سلیو ٹریڈ جو ہوا ہے یہ سوشل کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے, کہ جہاں پہ افریکنز کو لا کے امریکہ میں بیچا گیا, ان سے سلیو ورک کروایا گیا. ریسٹورنٹس کے باہر عام تھا, یہ لکھا ہوتا تھا نو ڈاگز اینڈ نگرز الاؤڈ, کہ کتے اور کالے یہاں الاؤڈ نہیں, اور یہ سوشل کنسنسس تھا. تو اگر آپ کا تھیسس یہ ہے کہ سوشل کنسنسس اگر سارے لوگ مل کے فیصلہ کریں تو ٹھیک جگہ پہنچتے ہیں, ہسٹری گواہ ہے کہ ایسا ٹھیک نہیں ہوتا. کبھی کبھار تو یہ تکا لگ سکتا ہے, ہر دفعہ نہیں لگ سکتا. تو اس لیے اس وقت اسلام جو ہے وہ بالکل ڈائریکٹلی کھڑا ہوا ہے اس یلغار کے سامنے. یہ جو ان کی طرف سے ان کا ہیڈنسٹک پرنسپل آ رہا ہے اس کے سامنے اگر کوئی چیز کھڑی ہے تو وہ دین اسلام ہے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اس وقت اب پاکستان کی طرف ذرا رخ کرتے ہیں. یہ LGBTQ ایجنڈا جو ہے یہ پورے زور و شور کے ساتھ اس وقت آپ کے ملک میں داخل ہو چکا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ابھی داخل ہوگی, ابھی آنے والی ہے اور میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں. یہ داخل ہو چکا ہے. کہاں سے داخل ہوا ہے؟ یہ آپ کے میڈیا سے داخل ہوا ہے. جو فلمیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیٹ فلکس کے اوپر اس وقت 85% کانٹینٹ جو آ رہا ہے وہ LGBTQ پرو کانٹینٹ ہے. بچوں کے جو کارٹونز بن رہے ہیں, بچوں کی جو کامک بکس آ رہی ہیں, یہ ساری کی ساری LGBTQ پرو آ رہی ہیں. ہر دوسرے دن کوئی سپر ہیرو جو ہے وہ گے ہوا ہوتا ہے. ہر دوسرے دن سپر مین ہو چکا ہے بائی سیکشول, اسپائڈر مین بھی ہو چکا ہے. اور پتہ نہیں کس کس کامک بک کے کیریکٹر جو ہیں ان کی ہومو سیکشوالٹیز کے بارے میں یہ لوگ اپنی کامکس میں ڈال چکے ہیں.
مجھے یاد ہے بچپن میں سپر مین کا بہت بڑا فین تھا, سپر مین کا, بیٹ مین کا بہت بڑا فین تھا, بلکہ میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں انکریڈیبل ہلک ہوں, میں اپنے آپ کو انکریڈیبل ہلک کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتا تھا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اماں ابا نے مجھے جو ہے نا وہ گرین ٹیکے نہیں لگوانا شروع کر دیا کہ میری رنگت پوری جو ہے نا سبز ہو جائے, لیکن شاید آج ہوتے تو یہ کر بھی دیتے. تو مجھے بچپن میں بڑا پسند تھا, لیکن کیوں پسند تھا سپر مین کہ سپر مین اسٹینڈ فار جسٹس, یو نو ایک طاقتور انسان ہے, بریو ہے, طاقتور ہے. مجھے فرینکلی کبھی بھی یہ سوال میرے ذہن میں نہیں آیا کہ سپر مین اپنے بیڈ روم میں کیا پریفر کرتا ہے, لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو پتا ہو سپر مین وہ ہیرو جو سب سے پاپولر کامک بک ہیرو ہے, سپر مین وہ جو سب سے پاورفل سپر ہیرو مانا جاتا ہے اور پوری دنیا کا سب سے مشہور ترین سپر ہیرو ہے. جب اس کو آپ نے ہم جنس پرست بنا دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو پتا چلے کہ وہ گھر میں یہ بات کریں کہ بھئی ہمارا ہیرو اگر ہم جنس پرست ہے تو پھر میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا, ابو ایسا میرے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ بچے تو کاپی کرتے ہیں, بچے تو امیٹیٹ کرتے ہیں, ویسے ہی نکر پہن کے پھرنا شروع ہو جائیں گے, پیچھے کپڑا باندھ لیں گے, وہ تو کرتے ہیں امیٹیٹ, تو وہ اس کو بھی امیٹیٹ کریں گے. دے وانٹ یور چلڈرن ٹو نو دس. تو یہ آپ کی میڈیا میں آ چکا ہے. اور اسی طرح سے آپ کے کارٹونز کے اندر ایک کارٹون سیریز چل رہی ہے جی جوراسک پارک کے نام سے, جوراسک پارک سم تھنگ, اس کا پتہ نہیں کون سا جو ہے نا اس کا وہ ہے فل نام ہے, وہ کارٹون سیریز ہے. اس میں اوپنلی بتا رہے ہیں ایک بچی ہے 14 سال کی, وہ اس کا ایک لیزبین ریلیشن شپ ہے 14 سال کی بچی کا. اسی طرح سے آؤل ہاؤس نام سے ایک بڑا فیمس ڈزنی چینل کے اوپر پروگرام چلا, بڑا فیملی شو تھا. اس میں جو مین کیریکٹر ہے وہ 14 سال کی بچی ہے, شی از بائی سیکشول. 3rd ایپیسوڈ میں وہ جو ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوتی ہے, 6ٹھے ایپیسوڈ میں اس کی گرل فرینڈ آ جاتی ہے. اور یہ کون دیکھ رہے ہیں؟ یہ بچے دیکھ رہے ہیں, یہ میرے اور آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, اور یہ آرام سکون کے ساتھ یہ پروگرام ان کو دکھائے جا رہے ہیں. تو میڈیا میں آ گیا, میڈیسن میں آ گیا, باہر کے ملکوں میں تو اب کوئی ڈاکٹر جو ہے نا, کوئی اس کے پاس شخص آ جائے کہ جی آئی ایم ہومو سیکشول اور وٹ ایور, وہ اس کو تھیراپی بھی ریکمینڈ نہیں کر سکتا. وہ یہ کرے گا اس کا لائسنس ریووک ہو جائے گا. کہ آپ کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے کہ جی آپ نے اس کی کنورژن تھیراپی کی ہے یا ریپیریٹو تھیراپی کی ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے؟ آپ سیدھا سیدھا اس کو جینڈر افرمنگ تھیراپی کریں. آپ اس جو بھی کہہ رہا ہے اس کی بات مانیں, آپ جو بھی جیسے بھی وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے انسانی تاریخ میں کہ ڈاکٹر کے پاس مریض جا کے اپنا ڈائگنوسس خود پیش کرتا ہے. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ مریض جاتا تھا, ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا تھا کہ بھئی آپ کا مسئلہ یہ نہیں, آپ کا یہ ہے. آپ کو لگتا ہے آپ کو دل کا مسئلہ, آپ کا صرف بلڈ پریشر آیا, دل کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ بندہ خود جا کے کہتا ہے کہ میں خاتون ہوں, اور ڈاکٹر کو کہنا پڑتا ہے جی ہاں آپ بالکل ہیں. میں ایک بلی ہوں, جی ہاں آپ بالکل ہیں, میں تو آپ کا جینڈر افرم ہی کروں گا, اور اگر نہیں کروں گا لائسنس نکل جائے گا. تو یہ میڈیسن میں بھی آ گئے, یہ ایکیڈیمکس میں بھی آ گئے, یہ آپ کی میڈیکل ٹیکسٹ بکس چینج کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ نہیں سیکس اور ہوتا ہے, جینڈر اور ہوتا ہے, جینڈر ایکسپریشن اور ہوتا ہے, یہ کچھ اور ہوتا ہے. لوگ جینڈر فلوئڈ بھی ہوتے ہیں اور فلاں بھی ہوتے ہیں. یہ تمام اصطلاحات کریٹ کی جا رہی ہیں آؤٹ آف تھن ایئر. دے آر کریٹنگ تھنگز آؤٹ آف تھن ایئر. بتا رہے ہیں کیوں؟ تاکہ ایون آپ کے جو اگلے سالوں میں جو بچے میڈیسن میں جائیں گے ان کو بھی باقاعدہ طور پر یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی. اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو کئی سالوں سے یہ جو ہے نا, پہلے ویمن اسٹڈیز کے نام سے کورسز سٹارٹ ہوئے قائد اعظم یونیورسٹی میں اور دیگر میں, اور اب تو سی ایس ایس کے اندر بھی جینڈر اسٹڈیز کے نام سے پورا پروگرام چل رہا ہے. اور قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی اب جینڈر اسٹڈیز, اور کئی یونیورسٹیز میں جینڈر اسٹڈیز ہے. وہ کیا ہے کہ دس از یور سیکس بایولوجیکل, دس از یور جینڈر ایکسپریشن, دس از یور سیکشل اورینٹیشن, آل آف دیز تھنگس کین بی ڈفرنٹ اینڈ وی شوڈ ناٹ جج پیپل فار دیٹ. وی شوڈ ناٹ ایون ٹیل دیم کہ بھائی یہ شاید کوئی شیمفل ایکٹ ہے یا کوئی بری بات ہے. آپ نہ کریں, آپ بس افرم کیے جائیں. اسکولس کی آپ مثال دیکھیں, یہ آپ کے سامنے جو پکچر بنی ہوئی ہے کہ کریٹنگ این LGBT انکلوسیو پرائمری کریکولم, یعنی کلاس 1 2 3 4 میں LGBTQ انکلوسیو کیسے کریں گے. اور یہ کوئی رینڈم سے گروپ ہے, اور یہ پیئرسن والے ہمارے جو اس وقت پاکستان کے لیڈنگ انسٹیٹیوٹس ہیں, بچوں کے سکولز ہیں, وہاں پہ کریکولم پیئرسن سرٹیفائڈ چل رہا ہوتا ہے. اور پیئرسن کا یہ پورا PDF میرے پاس اس وقت لیپ ٹاپ میں پڑا ہے, جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے انگلش, اردو, میتھ, سائنس, کیمسٹری, فزکس, ہر سبجیکٹ میں LGBT کیسے لے کے آنا ہے. اتنے آرام سے لانا ہے. جو سبجیکٹ آپ پڑھائیں گے بیچ میں LGBT کو چھیڑ دینا ہے آپ نے. فار ایگزامپل آپ میتھس پڑھ رہے ہیں, آپ نے کہا جان اینڈ پیٹر went to the market to buy a gift for each other. John bought Peter 10, for example, trousers because it was his birthday and John was his lover. Tell me, the price of one t-shirt was $10. What's the price of 10? میتھمیٹکس میں LGBT ڈالنا ہے ہم نے بتانا ہے, آہستہ آہستہ انسرٹ کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آگے. اچھا, اس کے بعد اسکولس کے علاوہ NGOs بھی ہیں. پاکستان میں NGOs ایسی کریٹ کی جائیں جو اس چیز کو فروغ دیں, اور پھر قانوناً کوئی کارروائی کی جائے. یہ آخری ہے, دس از دا فائنل برک ان دا وال.
آخری چیز یہ پاکستان میں قانون بتا دو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ان کی نسلیں ساری LGBT ہوں گی. تو آہستہ آہستہ یہ لوگ جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں. اچھا میں آپ کو یہ اسکولس کا بتاتا ہوں, یہ اسی کا وہ جو کریکولم والے کا آؤٹ لائن ہے کہ وائی ڈز آر کریکولم نیڈ ٹو بی LGBT انکلوسیو. یہاں پہ سائڈ پہ انہوں نے پورے سبجیکٹس لکھے ہوئے ہیں کہ کس کس سبجیکٹ میں آپ نے LGBT کو لے کے آنا ہے, اور اس میں کتابوں کے ریفرنس ہیں, ایگزامپلز ہیں, سینٹنسز ہیں, باتیں ہیں کہ یہ باتیں آپ نے کلاس میں کرنی ہے, یہ بکس آپ نے ریکمینڈ کرنی ہے. جب تک آپ یہ نہیں کرو گے ہمارا LGBTQ انکلوسیو کریکولم نہیں بن سکتا. تو یہ انہوں نے ہول سیل میں لے کے آ رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ILGA ہے, ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنل لیسبینز اینڈ گیز ایسوسیشن. ILGA ایشیا کا یہ مینیول ہے, اور یہ PDF فائل اس کی بھی میرے پاس اپنے کمپیوٹر میں پڑی ہوئی ہے. اس کی ایگزیکٹو سمری میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہمارا LGBT پلان کیا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو پاکستان کے اندر LGBT کو فروغ دینے کی بات کر رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو پاکستان کے اندر, یہ ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں, کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر قرآن و حدیث بہت عام ہے اور لوگ اس کو بڑا سیریس لیتے ہیں. اگر آپ قرآن و حدیث کی روح سے جائیں گے تو آپ اس کو لے کے نہیں آ سکتے. ہم اس کو ٹرانسجینڈر کے امبریلا کے انڈر لے کے آئیں گے تو کام چل جائے گا, کیونکہ پاکستان کے اندر آلریڈی ایک خواجہ سرا کمیونٹی موجود ہے. اس کے گارب کے اندر ٹرانسجینڈر کی ٹرم لا کے پھر اگر اس کو آپ انسرٹ کریں گے تب جا کے LGBT پاکستان میں آئے گا, ورنہ اگر آپ قرآن و حدیث کے روٹ سے جائیں گے تو کبھی بھی آپ کو اس کی بنیاد نہیں ملے گی. یہ گورے کہہ رہے ہیں, انہوں نے ہمارا دین ہمارے سے زیادہ پڑھا ہوا ہے, اور آج ہمارا کچھ لبرل طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں کیسی بات ہے کہ تھوڑا سا بندہ ہم جنس پرست بھی ہو جائے تو کیا ہے. قوم لوط پہ عذاب اس لیے نہیں آتا کہ وہ ہوموسیکشول تھے, اس لیے آتا کہ وہ ریپ کرتے تھے. اس طرح کی یعنی بھیانک قسم کی اور عجیب قسم کی باتیں لوگ اب کر رہے ہیں لبرل طبقہ, یعنی کہ خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث مبارکہ ہیں, ان کے بارے میں کیا کرو گے؟ قرآن کی تعریف جو ہے نا تحریف اپنی جگہ پہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینکڑوں احادیث ہیں اس ٹاپک پہ, ان کے بارے میں کیا کرو گے؟ تو یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کے بارے میں تبصرہ کر رہی ہے. آگے آپ دیکھیں US ایمبیسی جو ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا. US ایمبیسی نے خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا یہ کہہ کر کہ ہم پاکستان کے اندر LGBT کا فروغ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ سوچیں اتنے گٹس کیسے آ گئے ان میں. کیا ہم لوگ یہ امریکہ میں کر سکتے ہیں کہ پاکستانی ایمبیسی امریکہ میں یہ کہے کہ ہم امریکہ میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں امریکہ میں تمام خواتین پردہ کیا کریں؟ کیا یہ ہماری ایمبیسی اگر وہاں یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دے, یا ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ہر گلی محلے میں اذان کی آواز آئے؟ اگر یہ ہم کہیں گے تو یہ تو ایک سیکنڈ میں وہاں سے باہر نکالیں گے. لیکن ہمارا عالم دیکھیں کہ یہ کھلم کھلا ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, ہر سال اپنے یعنی اس کے والز کے اندر یا کبھی وال سے باہر بھی گے پریڈ بھی کرتے ہیں, گے پرائڈ پریڈ بھی کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے ہی لوگ شرکت بھی کرتے ہیں, اور اس کے بھی ایویڈنسز موجود ہیں. آپ تھوڑا سا ذرا نیٹ پہ سرچ کریں, آپ کو مل جائے گا ہر سال گے پریڈ کہاں ہوتی ہے, اور یہ آپ ہی کے شہروں میں ہوتی ہے, لاہور میں ہوتی ہے, اسلام آباد میں ہوتی ہے. تو یہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں LGBT پھیلے, آپ کے ملک میں قوم لوط والے حرکتیں ہوں تاکہ آپ بھی عذاب کے مستحق ہوں. آگے آپ دیکھیں یہ ایک تھامس میسی جو ہیں, یہ ایک ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہیں امریکہ کے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کچھ عرصہ پہلے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیسکلی امریکہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں پہ کووڈ آیا ہوا ہے, ہمارے لوگ یہاں پہ کووڈ سے مر رہے ہیں, اور آپ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں جینڈر پروگرام کو $10 ملین دے رہے ہیں. وائی آر یو گائز کریزی, وائی یو گیونگ, مطلب وہ اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر امریکن بھوک سے بھی مر رہے ہوں گے نا تو ہم لوگوں نے پاکستان کے اندر جینڈر پروگرام کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑنا. یعنی وہ اپنی حکومت کو کرٹیسائز کر رہا ہے. یہ رائٹ ونگ پولیٹیشین ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لوگوں کی کیوں مت ماری ہوئی ہے کہ پاکستان میں کیوں جینڈر پروگرام کو سپورٹ کر رہے ہیں جب تمہارے اپنے بندے مر رہے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ ہماری حکومت کا سم ہاؤ کوئی پلان ہے کہ انہوں نے جینڈر پروگرامز پاکستان میں کرنے ہیں, اور اس کے لیے ٹینز آف ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ضرور سپینڈ کریں گے. لیٹسٹ ایک ڈاکیومنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں, UNDP نے اس کا بھی پروپوزل مانگا ہوا ہے. NGOs کو کال کی ہے, اٹس اے کال ٹو NGOs ٹو سبمٹ پروپوزلز جو پاکستان کے اندر LGBT کا کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہم ڈالر دے گا, ڈالر. یہ UNDP کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے جی؟ یہ ان کی رپورٹ ہے. اس میں وہ کہتے ہیں اوپر انہوں نے نا, اگر آپ دیکھیں جو ٹیبل بنا ہوا ہے اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے TG, FSW اور MSM, ان کو کتنے کتنے روپے دیں گے ہم. TG کا مطلب ہے ٹرانسجینڈر. جو NGOs ٹرانسجینڈرز پہ کام کر رہی ہیں, وہ لوگ جو اپنے آپ کو کچھ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں, اس کو ہم تقریباً 39 یعنی آپ کہہ لیں کہ 39 کروڑ روپیز دیں گے سالانہ. ٹھیک ہے, 39 کروڑ سالانہ. اچھا, اس کے بعد جو FSW ہے وہ فیمیل سیکس ورکرز ہیں.
جو بھی آرگنائزیشنز این جی اوز پاکستان کے اندر فیمیل سیکس ورک کو انکریج کر رہی ہیں, پروموٹ کر رہی ہیں, ان کو ایچ آئی وی سے بچانے کے لیے وغیرہ وغیرہ پریونٹیو میجرز دیتی ہیں, ان کو ہم لوگ 31 کروڑ روپیز سالانہ دیں گے, 31 کروڑ سالانہ. اور جو ایم ایس ایم مین ہیونگ سیکس ود مین, ایم ایس ایم آرگنائزیشنز کو ہم لوگ 41 کروڑ روپیز سالانہ دیں گے, جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں. اور اس ہم جنس پرستی کو, خدا کی قسم, یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے ڈاکومنٹ نہیں بتایا, یہ یو این ڈی پی کا ڈاکومنٹ ہے. اور بائی دا وے اس کی پروپوزل کی ڈیٹ ابھی تک کھلی ہے, اللہ نہ کرے کوئی آپ میں سے اپلائی کر دے اس کے لیے, یہ 20 اکتوبر تک کی ڈیٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جس کی بھی این جی او ہے, آرگنائزیشن ہے, آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ 2 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے, اس فیلڈ میں آپ کا کام ہو, آپ اپنا پروپوزل سبمٹ کرائیں, ہم آپ کو ڈالر دے گا, آپ کام کرو, پاکستان میں کام کرو. یہ تو ان کا ڈاکومنٹ بھی آ گیا ہمارے سامنے, جو کہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ پاکستان میں ان کے پلانس کیا ہے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ مسئلہ اب ہمارے دروازے سے باہر نہیں ہے, یہ اب داخل ہو چکا ہے. ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے کہ جی وہ فتنہ ہماری طرف آ رہا ہے, فتنہ آ رہا ہے, اب فتنہ آ کے ہمارے گھروں میں گھس گیا ہے. تو اب اگر ہم نہ اٹھے تو پھر کوئی چانس نہیں ہمارا کہ ہم اپنی بچوں کو اور اگلی نسلوں کو بچا پائیں اس پورے فتنے سے. ہمارا اس وقت جو زیر بحث ٹاپک ہر جگہ پہ میڈیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے 2018 کا. اور یہ ایکٹ اسی پورے میکینزم کی ایک فائنل سمجھ لیں کہ اٹس لاسٹ جو ہے نا نیل ان دا کافن. یہ 2018 میں پاس ہو چکا ہے, تو اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ بھی پاس نہیں ہوا, یہ پاس ہو چکا ہے, یہ آلریڈی افیکٹو ہے. 2018 سے لے کے 2021 تک 30,000 بندہ اپنی جنس بدل چکا ہے, اکارڈنگ ٹو نادرا, اکارڈنگ ٹو انٹیریئر منسٹری آف پاکستان. 30,000 کے لگ بھگ بندہ اپنا جنس آلریڈی میل ٹو فیمیل ہو چکا ہے یا فیمیل ٹو میل ہو چکی ہے. تو یہ آلریڈی ان افیکٹ ہے. اس وقت جو شور مچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کس خاموشی سے یہ پاس ہوا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. اور اب جو ہے شور یہ مچ رہا ہے کہ بھئی یہ غیر اسلامی, غیر شرعی ایک قانون پاس کیسے ہو گیا. چلو دیر آئے درست آئے, ہماری قوم تھوڑا جاگی, فیڈرل شریعت کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا, اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھئی آپ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے 2 دفعہ شدید مذمت اور تردید کی ہے اس پورے بل کی کہ یہ بالکل غیر شرعی ہے, یہ بالکل غیر اسلامی ہے. تو قانون کا جو نظام چلتا ہے اس طرح سے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ, اور کوئی بھی قانون اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. یہی کانسٹیٹیوشن نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل, اور اگر وہ کسی چیز پہ نو کر دے تو وہ نو ہو جاتی ہے بات. لیکن اس کے باوجود کہ ان کی طرف سے شدید طور پہ مذمت ہو چکی ہے اور تردید ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی یہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ میں میرا خود جانا ہوا, وہاں پہ پورے اس کیس کی سماعت سننا اور دیکھنا کہ بھئی کیا صورتحال چل رہی ہے, اور میں حیران تھا کس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. اس بل کے اندر ویسے تو بہت ساری خطرناک باتیں, لیکن سب سے خطرناک بات ان کی ڈیفینیشنز ہیں. جب وہ ٹرانسجنڈر کی بات کرتے ہیں, ٹرانسجنڈر پروٹیکشن کی, تو وہ کہتے ہیں ٹرانسجنڈر ایک تو وہ ہے جو انٹرسیکس ہے, یعنی وہ جو بایولوجیکل مسئلے میں پیدا ہوا ہے, اور شریعت اس کے لیے بہت سارے احکامات دیتی ہے کہ ان کو کس طرح سے کیور کیا جائے, خیال کیا جائے, اور پھر ان کو بھی کسی نہ کسی باکس میں ڈالا جائے جو کہ یا تو بایولوجیکلی یعنی اپنے جینیٹیلیا کے اعتبار سے ان کے اندر کوئی ایب نارمیلٹی ہے, یا پھر ان کے ڈی این اے کے اندر کوئی ایب نارمیلٹی ہے, یعنی ایکس ایکس کروموزومز یا ایکس وائی کروموزومز کے علاوہ ایکس ایکس وائی کروموزوم کے ساتھ کوئی پیدا ہو گیا تو تھوڑی سی ایب نارمیلٹی ہے, اس کو فکس کیسے کرنا ہے اور پھر اس کو کس باکس میں ڈالنا ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کہتی ہے. تو انٹرسیکس وہ ہیں جن کے ساتھ ایکچوئل میڈیکل پرابلم ہوتا ہے, اور ان کو بھی آپ ٹریٹمنٹ کے ذریعے, میڈیسن کے ذریعے, سرجری کے ذریعے بھی کسی نہ کسی ایک باکس میں ڈالتے ہو جہاں پہ جہاں غالب ایک چیز ہوتی ہے اس طرف ان کو آپ لے جاتے ہیں, چاہے وہ میل میں ہوگا یا فیمیل میں ہوگا. تیسرا جنڈر, ایکس جنڈر کچھ بھی نہیں ہے شریعت میں کہ کوئی جنڈر ایکس بھی ہوتا ہے. جنس صرف 2 ہی ہیں, میل اور فیمیل, دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, کہ اے انسانوں سب اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا, آدم علیہ السلام سے, اس سے اماں حوا کو پیدا کیا, اور ان دونوں سے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا. تو یہ میل اور فیمیل ہی ہے. تو یہ انٹرسیکس کا معاملہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے, اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, اور ایسا بچہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے, یقیناً یہ ایک چیلنج ہے, لیکن چیلنجز بہت سارے ہوتے ہیں. کسی کا بچہ مینٹلی ڈسیبل ہو سکتا ہے, کسی کا بچہ لنگڑا ہو سکتا ہے, نابینا ہو سکتا ہے, سماعت نہیں ہو سکتی, وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ایک ایب نارمیلٹی ہے, اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, جو بھی میڈیکل پروسیس ہے وہ کرنا چاہیے. یہ تو ہے انٹرسیکس, اس کو تو ہم سمجھتے ہیں. دوسری چیز انہوں نے ٹرانسجنڈر میں کیا ڈالی ہے, وہ مرد جو کہ کیسٹریٹ ہوئے ہیں, چاہے وہ پارشل کیسٹریشن ہو یا فل کمپلیٹ کیسٹریشن ہو, یعنی ہے وہ مکمل مرد ہے لیکن اگر وہ کیسٹریٹ ہوا ہے تو اس کو انہوں نے ٹرانسجنڈر میں ڈال دیا کہ یہ بھی اپنے آپ کو
کچھ بھی آئیڈینٹیفائی کر لے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور تیسرے لیول پر جو سب سے خطرناک بات ہے وہ ہے اینی پرسن, کوئی بندہ اٹھ کے اپنی سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کے بیس پہ اپنی شناخت کر لے. اینی پرسن, کوئی بندہ ہو, مرد ہو عورت ہو, وہ اٹھے اور اپنے آپ کو کہے میں فار ایگزامپل مرد ہوں, میں کہتا ہوں میں عورت ہوں, تو مجھے اس کی بات, قانون کو بات ماننی چاہیے اس کی. نادرا کو چاہیے اس کا شناختی کارڈ بدل دے. کوئی میڈیکل بورڈ ہوگا نہیں, کوئی میڈیکل بورڈ نہیں ہے, کوئی ایگزامینیشن نہیں ہے, بس اس کی بات مانی جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ سوچیں کہ اس سے کیا ہوگا. ایک بندہ جو مرد ہے وہ اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہے, وہ اپنا نکاح کرانا چاہتا ہے ایک مرد کے ساتھ. وہ جاتا ہے اپنا نکاح پڑھوانے کے لیے, جو نکاح خواہ ہے وہ کیا کرے گا, وہ سب سے پہلے جو مرد ہے اس کو بٹھائے گا, اس کا شناختی کارڈ ہے, مرد ہے. یہ جو عورت ہے یہ تو کہیں پیچھے کمرے میں ہے نا, تو کس نکاح خواہ نے جا کے عورت کو دیکھ کے آیا؟ وہ تو نارملی کسی فیملی ممبر کو بھیجتے ہیں کہ جی آپ جا کے ان کی رضامندی لیں, اور ٹیکنیکلی پیپر پہ تو میل اور فیمیل کی شادی ہو رہی ہے, لیکن اصل میں ہوا کیا ہے, آپ نے دو بایولوجیکل میلز کی شادی کروا دی ہے اور آپ نے کہا اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اور یہ کوئی بہت فار فیچ چیز ہے, پاکستان کے اندر آلریڈی یہ کیس 2018 یا 19 میں ہو چکا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس آلریڈی آیا تھا جہاں دو عورتوں کی شادی ہو گئی, جن میں سے ایک کا نام نیہا علی تھا, ایک کا نام جو چینج کر کے تھا وہ آکاش علی تھا. ان کا کیس باقاعدہ طور پر موجود ہے, جن دونوں کی شادی ہوئی. اور وہ جو آکاش علی تھا وہ بیسیکلی نیہا علی کی ٹیچر تھی, کالج میں ٹیچر تھی. ان دونوں کا آپس میں افیئر چلا, انہوں نے آپس میں نکاح کر دیا, پتہ نہیں کیونکہ اس نے اپنا جو ہے نا کارڈ چینج کروایا تھا. کارڈ پہ لکھا ہوا یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے, مرد عورت کی شادی ہو گئی جی. اور شادی ہوئی, اس کے بعد جو باپ تھا اس نے کہا کہ یہ آکاش علی تو مرد ہی نہیں ہے, یہ تو عورت ہے. اور جب وہ کیس ہوا اور سارا معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, تو اس کے بعد جی یہ آکاش علی مفرور ہو گیا. آکاش علی جی ملک چھوڑ کے بھاگ گیا, کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے جب کیس پھنستے ہیں تو ہمارے سیاستدان اور پولیٹیشین مل کے ان کو نہ رائے فرار دے دیتے ہیں. وہ نکل گیا اور وہاں سے طلاق بھی بھجوا دی کہ میں طلاق دیتا ہوں. تو اب جب طلاق دے گی معاملہ ٹھپ ہو گیا کہ جی وہ شادی تو اب ہے ہی نہیں, تو اب اس کو کیس کو کیا پرسو کرنا. لیکن اصل بات یہ تھی کہ تب بات بہت آگے تک جا چکی تھی. آپ دیکھیں, یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, اس طرح کی سینکڑوں مثالیں جو کئی کیس ایسے ہیں جو ہائی کورٹ تک پہنچتے نہیں ہیں. لوگ شرما شرمی میں اپنا منہ چھپا لیتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ اس نے کیا کیا ہے, ہماری بچی نے کیا کیا ہے. یہ ہے ہم جنس پرستی کا دروازہ کھولنا پاکستان کے اندر. اور کھولنا کیا, یہ تو دروازہ بالکل دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں, اوپن وائڈ, اور ہول سیل میں یہ کام چل رہا ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا ملکوں کے اوپر, تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور عذاب صرف ان لوگوں پہ نہیں آتا جو اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, ان پہ بھی آتا ہے جو خاموش ہوتے ہیں. صالح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر بھیجا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا. اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, ایسو کچھ نہیں کہنا. ایک پتھر کو اونٹنی بنا دیا گیا تھا, ایک معجزہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے, پتھر کو اونٹنی بنا دیا. لوگ مانتے نہیں تھے, ایمان نہیں لاتے تھے, ان کو ایک معجزہ دکھایا گیا, اور لوگوں نے کہا یہ تھا کہ جب معجزہ دیکھ لیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن جب معجزہ دیکھ بھی لیا, ایمان نہیں لائے, بلکہ ایمان لانے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ ایمان تو نہیں لائیں گے, الٹا ہم اونٹنی کو قتل کر دیں گے. حالانکہ حکم یہ تھا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اور جب اونٹنی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا, 9 لوگوں نے بنایا, اور 9 لوگوں میں سے قتل کیا تو صرف ایک شخص نے کیا. لیکن جب عذاب آیا تو پوری قوم پر آیا. کیوں؟ کیونکہ 9 لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا, ایک نے قتل کیا تھا, اور باقی ساری عوام سو رہی تھی. اور خاموشی کبھی کبھار جو ہے نا وہ ایک گناہ بن جاتی ہے. جب انسان دیکھتا ہے کہ میرے معاشرے میں ایک تباہی مچی ہوئی ہے, اور وہ کہتا ہے چھوڑو پرے یار, سانو کی, ہمارا تو جی مٹی پاؤ, ہمارا کام تو جی ہم تو پیسے کما رہے ہیں, ہمارا تو بزنس چل رہا ہے نا, تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. یا تو یاد رکھیں دو ہی کیٹیگریز ہیں, یا تو آپ عباد الرحمان ہیں یا آپ عباد الشیطان ہیں, یا حزب الرحمان کا حصہ یا حزب الشیطان کا حصہ ہیں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم آج کیا کریں گے. کیا ہم یہاں پہ صرف باتیں کریں گے یا کچھ ہم ایکشن بھی لیں گے. تو میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں آپ لوگوں سے ایک گزارش ضرور کروں گا, اور وہ گزارش یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان بات کرے اور ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان ایکشن لے. میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ کوئی پرتشدد قسم کی کوئی بات کریں, بالکل بھی نہیں, ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی بھی بندے کو جو بھی یعنی کوئی بھی گناہگار شخص ہے اس کے خلاف انسان ہاتھ جو ہے نا ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارنا شروع کر دے.
ہمارے پاس اللہ گواہ کتنے ہی لوگ آتے ہیں اپنی پرابلم ڈسکس کرنے, اپنے بارے میں بتانے کہ جا بھائی یہ مسئلہ ہو گیا, یہ گناہ ہو گیا. خدا کی قسم ایسے ایسے کیس آتے ہیں, میں بتا نہیں سکتا آپ کو اس وقت یہاں پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں آپ کے کہ جب لوگ آ کے کنفیس کرتے ہیں. حالانکہ میں نے کہتا ہوں آپ کو کنفیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بس مسئلہ بتاؤ, بریفلی بتا دو, اوور بھی بتا دو, لیکن کبھی کبھار وہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. اور یقین کریں کہ جب ہم سنتے ہیں تو خوف آتا ہے, لیکن مجال ہے کہ ہماری زبان سے کوئی برے الفاظ نکلے. ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, غفور و غفار ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر تو توبہ کرنے والا بن سکتا ہے تو میرا رب معاف بھی کر سکتا ہے. اللہ کی طرف لوٹ جا, اللہ کی طرف لوٹ جا, جو بھی تو نے کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن, ہر ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بہترین کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں آپ توبہ کی راہ اختیار کرو, کوئی بات نہیں, اگر غلطی ہو گئی اللہ معاف کرنے والا ہے. تو ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ اوروں کو مارنا شروع کر دیں. ہم کہتے ہیں دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے, لیکن جہاں پہ یہ معاملہ اس حد تک چلا گیا تو ہمیں ضرور جہاں جہاں پہ ادارے جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کے دروازوں پہ دستک ضرور دینی چاہیے, چاہے وہ فیڈرل شریعہ کورٹ ہو یا وہ کوئی اور جگہ ہو جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ جا سکتی ہے. جو لوگ بھی آپ میں سے استطاعت رکھتے ہیں, پاور رکھتے ہیں, کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے, کوئی کسی جگہ پر یعنی ہے, آپ کو چاہیے آپ اپنی اپنی آواز ضرور بلند کریں تاکہ قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ یا رب کریم, جب یہ معاملہ سارا ہو رہا تھا میں چپ نہیں تھا. جیسے اس چڑیا کی مثال تھی, جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ایک چڑیا بھی آ کے پانی کا قطرہ وہاں ڈال رہی تھی, اور باقیوں نے پوچھا کہ تیرے اس قطرے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو کہا کہ کم از کم یہ تو پتا ہوگا کہ میرا بھی اس میں کوئی ہاتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی یعنی کوشش کا سائز یا میگنیٹیوڈ نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا کہ آپ نے ایفرٹ کیا یا نہیں کیا, چاہے آپ کی استطاعت میں جو بھی تھا. فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقویٰ کم از کم اتنا تو اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے, کم از کم اتنا تو کر لو. اور کچھ نہیں, سوشل میڈیا پہ تو تم بات کر سکتے ہو, اور کچھ نہیں تو اپنے گھر میں تو یہ بات کر سکتے ہو, اور کچھ نہیں اپنے آفس میں تو بات کر سکتے ہو, اور تم دروازے نہ بھی کھٹکھٹاؤ, کم از کم اویئرنیس تو ریز کر سکتے ہو. ہم اس چیز کی سخت مذمت کرتے ہیں, اور ہم کبھی بھی یہ چیز قبول نہیں کریں گے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس قسم کے گھنونے کام جو ہیں وہ کھلے عام کیے جائیں اور سرے عام کیے جائیں. تو کیا آپ لوگ اس میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. اوکے جی, LGBTQ, ٹرانسجینڈر ایکٹ, پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ LGBTQ, ٹرانسجینڈر ایکٹ, تکبیر, تکبیر, تکبیر. LGBTQ, ٹرانسجینڈر ایکٹ, پاکستان